آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کافروں کو اس بات پر یقین تھا کہ قیامت ہرگز نہیں آئے گی، بلکہ آ سکتی ہی نہیں، اس لیے وہ بڑے دعوے سے کہتے تھے لن یبعثوا، کہ وہ اس طرح کے دعوے کرتے تھے کہ ہمیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، انہیں زندہ کر کے قبروں سے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان کے اس بیجا دعوے کے رد کے انداز گفتگو میں لن یبعثوا سے بھی صدہا گنا پرزور انداز میں وقوع قیامت کے بارے میں اعلان فرمانے کا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا۔ اے پیارے حبیب، آپ فرمائیے کہ اے کافروں، تمہارا یہ خیال سراسر باطل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، صرف اسی پرپس نہیں بلکہ تمہاری زندگی کا سارا دفتر عمل تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور تم میں سے کسی کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ تم کسی ایک بات کا بھی انکار کرو، اور یاد رکھو کہ ایسا کرنا میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، قطعاً دشوار نہیں، کہ جس طرح اس نے کائنات کی تخلیق کے وقت فرمایا کن، اور یہ سارا جہان اپنی بو قلمونیوں کے ساتھ نیز سے ہست ہو گیا، یعنی جب اس کا وجود نہیں تھا اس کا وجود ہو گیا، اسی طرح اس وقت بھی رب العالمین کا ایک اشارہ ہوگا اور تم سر جھکائے قبروں سے نکل کر کھڑے ہوگے، اور تمہارے لیے تو بکھرے ہوئے ذروں کو یکجا کرنا فرمایا مشکل بلکہ ناممکن ہے، لیکن میں تو اپنے رب کی بات کر رہا ہوں کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، یعنی ہر چاہت پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے لیے بکھرے ہوئے ذروں کو یکجا کرنا یقیناً نامشکل ہے، لیکن میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ کفر و انکار انسان کو جن ہلاکتوں سے دوچار کر دیتا ہے پہلے اس کا ذکر کیا ہے اس صورت میں، اور اب یہاں سے وقوع قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا حتمی اعلان کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تمہاری سلامتی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم جو سراسر نور اور ہدایت ہے اور اللہ رب العالمین کا سچا کلام ہے، فرمایا کہ اس کو اللہ کا سچا کلام تسلیم کر لو، یہ نور تمہاری زندگی کے گوشے گوشے کو منور کر دے گا، اور اس کی چمک سے تمہارے تصورات کے ظلمت کدے میں اجالا ہو جائے گا، اور حق اور باطل میں تم آسانی امتیاز کر سکو گے، اور فرمایا تمہاری معاشی خوشحالی، تمہاری اخلاقی برتری اور تمہاری روحانی ترقی کی منزل کی طرف یہی نور فرمایا کہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔
آگے ارشاد فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یوم التغابن کہا گیا، یعنی جمع ہونے کے دن سے مراد قیامت کا دن، کہ جس میں سب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، اور فرمایا کہ یہی وہ دن ہوگا کہ جس میں کافروں کی محرومی اور مسلمانوں کی کامیابی پورے طور پر ظاہر ہوگی۔ کفار اپنی ہار کا اقرار کر لیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والوں کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور فرمایا کہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہی حقیقی اور بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بات ہمیں بتائی گئی کہ انسان اس دن کے لیے کوشش کرے کہ جس دن سب کا اعمال نامہ یعنی اس کے دفتر اعمال کو کھول کر دیا جائے گا، اور وہ کامیابی کے دن کے لیے دنیا میں کامیاب ہو جائے تو پھر یقیناً اس دن کامیابی اسے ملے گی، اور ایسی کامیابی کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو دنیا میں بظاہر ان سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، لیکن اللہ رب العالمین نیک کام کرنے والوں کی برائیاں ان کی مٹا دے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا انکار کر کے کفر کیا اور فرمایا کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرنے والی جو آیتیں ہیں ان کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، اور ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا اور سخت عذاب ہونا یہ صرف کافروں کے لیے ہے، اور گناہگار مومن خواہ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اس کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا ہے تو علماء فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اسے رسوا بھی نہیں کرے گا۔ یعنی مومن ہے لیکن گناہگار کیسا ہی ہو لیکن وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، دوزخ میں ہمیشہ کافر ہی رہے گا کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتا، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ دوزخ اور جنت کچھ بھی نہیں، قیامت کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد کبھی بھی نہیں اٹھنا، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ دوزخ کا عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا موت کی، مرض کی، مال کے نقصان وغیرہ کی، الغرض ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ یعنی انسان یہ ذہن میں بٹھا لے اچھی طریقے سے کہ موت کی مصیبت بھی، مرض کی مصیبت، مال کی نقصان کی مصیبت یا کوئی سی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو فرمایا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے
وہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ کی عطا پر شکر کرے اور صبر، بلا آنے پر، مصیبت آنے پر صبر کرے، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اور وہ اور زیادہ نیکیوں میں اور اللہ کی فرما برداری میں مشغول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر یہ بات، اور یاد رکھیے قرآن میں ایک اور مقام پر آیا کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے بھی آتی ہیں، یعنی یہاں پر فرمایا کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور 25ویں پارے میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال سے ہے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں، مگر آتی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، مگر آتی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں۔ تو دنیا کی مصیبتیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات مومن کے لیے بہت مرتبہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پر یہی بات ہمیں بتائی گئی کہ انسان مصیبت میں گھبرایا نہ کرے، بلکہ وہ اللہ سے وہ صبر کرے اور اللہ سے اس مصیبت کو دور ہونے کی دعا مانگے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کہ کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہ جب بندہ یہ سوچ لے گا تو اسے مصیبت پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم آئندہ کریں گے تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ مشتاق مٹھانی عارف مٹھانی صاحب کی دونوں مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، دونوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان و عافیت پہ زندگی اور ایمان و عافیت میں موت نصیب فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔